फील्ड मार्शल की ईद जवानों के साथ सैयद आसिम मुनीर का LOC पर अगले मोर्चों का दौरा। ईद उल अजहा की नमाज जवानों के साथ अदा की। जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले को सराहा। शहदा और गाजियों की कुर्बानी और जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जवानों से कहा, अगले मोर्चों पर अपने अहल खाना के बगैर ईद सबसे बड़ा कौमी फरीजा है। आपने मासूम पाकिस्तानी शहरियों के नुकसान पर मुंह तोड़ जवाब दिया। बेगुनाह बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों के खून का भरपूर बदला लिया। कश्मीरियों की भारतीय कब्जे के खिलाफ जारी जिद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मुसल्लह अफवाज हर जारियत का मौसर जवाब देने के लिए तैयार है। तनाज़ा कश्मीर का हल सलामती कौंसिल की करारदादों में मौजूद है। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवर कुर्बान किए गए। ईद कुर्बान पर चटपटे पकवानों की तैयारी। खवातीन ने कलेजी से आगाज किया, इसके बाद कोरमा बिरयानी की बारी आई। खाबों के शौकीन अफराद ने चाको हंटर बीफ की तैयारियां कर ली। शाम में दोस्तों के साथ बारबेक्यू पार्टियां भी होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। शाही दीवान में वज़ीर आज़म के एजाज में खुसूसी ज़ोहराना दिया गया। वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राब्ते, ईद की मुबारकबाद दी। मलाइशियन हम मनसब से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म का ताजिकिस्तान के सदर से भी राबता। पाक भारत कशीदगी के दौरान ताजिकिस्तान के मुतवाज़न मौक़िफ़ को सराहा। शहबाज शरीफ का अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव को भी टेलीफोन। भारत के साथ कशीदगी के दौरान अज़रबाईजान की भरपूर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का अमीर कतर को फोन, ईद उल अजहा की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। सदर ने पैगाम में कहा, ईद पर मुआशरे के कमजोर और महरूम तबकात का सहारा बनने की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईद अपने नफ्स, ख्वाहिशात और मफादात को आला मकसद के लिए कुर्बान करने का दर्स है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल और एयर चीफ की भी कौम को मुबारकबाद। कहा, मुसल्लह अफवाज पायदार अमन, खुशहाली और कौमी हम आहंगी के लिए दुआगो हैं। पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़ल आज़म को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाना में FC हेडक्वार्टर्स का दौरा। मगरबी सरहद पर तैनात अफसरों और जवानों के साथ ईद मनाई। जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी का कहना था, जवानों की कुर्बानियां वतन के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत हैं। यही जज्बा हमारी असल ताकत है। ईद कुर्बान पर पंजाब सफाई में बाजी ले गया। वजीर आला पंजाब की निगरानी में जानवरों की आलाइशें उठाने के लिए 10 डिवीजन में ऑपरेशन क्लीन अप जारी। पहली बार पंजाब में कलेक्शन पॉइंट्स बना दिए गए। शहरियों में लाखों थैले भी तकसीम। आलाइशें उठाने के बाद सड़कों की धुलाई, अर्के गुलाब का छिड़काव। आलाइशें उठाने की निगरानी सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन से की जा रही है। वजीर आला पंजाब कहती हैं, गली मोहल्ले, चौक चौराहे, सड़कें और बाजार साफ नजर आए। उम्मीद है पंजाब के इदारे और इंतजामिया अपनी कारकर्दगी का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे। मरियम नवाज सुथरा पंजाब विजन को अमली जामा पहना रही हैं। पंजाब में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, सफाई का अमला गली मोहल्लों में खिदमात की अंजामदही में मसरूफ है। तमाम वेस्ट वर्कर्स का काम काबिले तारीफ है। यूसी सतह पर पहली बार आलाइशों के लिए डिस्पोजेबल बैग फराहम किए गए। कराची में गंदगी नहीं चाहिए। काम आप लोग ठीक नहीं करते, बदनामी हमारी होती है। मेयर कराची सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिला शर्की के अमले पर बरहम। नीचे से ऊपर तक सबको शो कॉज नोटिस जारी करने का ऐलान कर दिया। मुर्तजा वहाब ने कहा, जो काम नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई का जायजा लिया।
شہریوں سے آلائشیں جگہ جگہ نہ پھینکنے کی اپیل، کہا کراچی میں تمام آلائشوں کو آج ہی ٹھکانے لگایا جائے گا۔ سندھ کا بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وفاق سے اعداد و شمار ملنے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ بجٹ میں تنخواہیں کتنی بڑھائی جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی آبائی گاؤں وہڑ میں گفتگو، کہا مہنگائی کے باعث عوام پر بوجھ بڑھ گیا ہے، بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا جائے گا۔ کراچی کے اسٹریٹ کرائم میں بھی کمی آئی ہے۔ ایک سوال پر مراد علی شاہ نے کہا پی ٹی آئی کو احتجاج کے بجائے عدالتوں پر توجہ دینی چاہیے، وہاں کیس مضبوط بنائیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں پی ٹی آئی کی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوگی، ان کا پروپیگنڈا ختم ہو گیا۔ خواہش ہے جو بھی مسائل ہیں بات چیت سے حل کریں، حکومت کو کسی بھی احتجاجی تحریک سے خطرہ نہیں۔ پاک بھارت جنگ کے بعد اب نیا پاکستان بن چکا ہے۔ پاکستان بھارت سے امن مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ بھارتی حکومت ٹرمپ کی امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کے بجائے آگے بڑھ کر اس میں شامل ہو۔ بلاول بھٹو کا ایکس پر پوسٹ، امریکی صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا جنوبی ایشیا میں مستقل امن کے لیے امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ امید ہے بھارتی حکومت اور لابی واشنگٹن میں امریکی صدر کی عظیم کوششوں کو سبوتاژ نہیں کریں گے۔ امریکی تھنک ٹینکس اور ماہرین سے خطاب میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا مسئلہ کشمیر اور آبی جارحیت امن کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ہیں، انسداد دہشت گردی پر جامع ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی سفارتی مشن کا دورہ امریکہ مکمل، وفد اب لندن جائے گا۔ پاکستان اور بھارت جنگ کے اگلے مرحلے میں ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایئر فورس ون میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کو کہا اگر ایک دوسرے پر بم گرائے تو ہم تجارت نہیں کریں گے۔ تجارت کی بات کرنے پر دونوں ملکوں نے جنگ فوری طور پر روک دی۔ آپریشن سندور کی ناکامی اور پاکستان کے خلاف بلا جواز جارحیت نے بھارت کو مزید مشکل میں ڈال دیا۔ برکس ملکوں نے بھارت کو اتحاد سے نکالنے پر غور شروع کر دیا۔ بھارت کی جگہ انڈونیشیا کو نیا رکن بنانے کی تجویز۔ رپورٹ کے مطابق روس بھارت کے برکس سے اخراج کے حق میں ہے۔ بھارت کے اخراج کے لیے چین، روس اور برازیل کے مذاکرات جاری ہیں۔ بھارت پر برکس اتحاد کے اہداف میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام ہے۔ برکس رکن ممالک بھارت کو منفی بلاک سمجھ رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے رابطہ، عید کی مبارکباد دی، فلسطین کی صورتحال پر بھی گفتگو۔ جسٹس منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے بیرون ملک قیام کے دوران منصور علی شاہ چیف جسٹس کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ملک نازک موڑ پر ہے، حکمران طبقے کو قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں عوام کی نمائندوں کو ہونا چاہیے، کسی خاندان کے نہیں۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ مردان کی ارم کالونی میں مبینہ طور پر سلنڈر دھماکہ، گھر کی چھت گر گئی، میاں بیوی سمیت 6 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں اور لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ اسرائیلی فورسز کی عید الاضحیٰ پر بھی فلسطینیوں پر بمباری، مزید 42 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 70 ہو گئی۔ دنیا عید کی خوشیاں منا رہی ہے لیکن اہل غزہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے امداد روکے جانے پر 10 لاکھ فلسطینی بچے غذائی قلت کا شکار۔ روس کے یوکرینی دارالحکومت سمیت مختلف شہروں پر فضائی حملے، 6 افراد ہلاک، 80 سے زائد زخمی۔ یوکرین کے مطابق روس نے 407 ڈرونز اور 45 میزائل استعمال کیے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے حملہ یوکرین کی دہشت گردانہ کارروائیوں کا رد عمل ہے۔ امیگریشن حکام کے چھاپوں کے خلاف امریکی شہر لاس اینجلس میں مظاہرے، وسطی علاقے میں ہنگامہ آرائی اور جھڑپیں، پولیس کا لاٹھی چارج، شیلنگ، مظاہرین کا پتھراؤ۔ امیگریشن حکام نے چھاپوں کے دوران درجنوں افراد کو حراست میں لیا تھا۔ بیکٹیریا کے باعث جاپان میں ہونے والی ورلڈ ایکسپو شدید متاثر، واٹر شوز منسوخ کرنا پڑ گئے۔ ورلڈ ایکسپو منتظمین کا کہنا ہے
بیکٹیریا کی بلند سطح کی وجہ سے واٹر شوز منسوخ کر رہے ہیں۔ مصنوعی تالاب میں روشنی اور موسیقی کی دھنوں کے ساتھ ہونے والا فاؤنٹین شو بھی معطل کر دیا گیا۔ حال اتارنے میں ماہر ہیں آپ؟ پی سی بی اسپیشل شو میں میزبان محمد حارث کا سوال، ساتھی کھلاڑیوں کا دلچسپ جواب۔ کپتان سلمان علی آغا نے کہا کام میں نہیں تنگ کرنے میں ماہر ہوں۔ صاحبزادہ فرحان بولے جب سے لات پڑی ہے جانور سے دور ہی رہتا ہوں۔ نو لک بوٹی پر سائم ایوب نے مسکراتے ہوئے کہا وہاں پر خطرہ ہے۔ فہیم اشرف نے بچپن کی یادیں تازہ کی۔ قومی کرکٹرز کا عید پر اہل وطن کو پیغام۔ کپتان سلمان علی آغا، محمد رضوان سمیت دیگر نے کہا جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ان کا خیال رکھیں۔ عید پر اپنے پیاروں کو نہ بھولیں، قومی ویمن کرکٹرز کا پیغام۔ کپتان فاطمہ ثنا نے کہا خوشی کے موقع پر سب کا خیال رکھیں۔ صدر امین بولی اپنی انا کو ذبح کریں اور پیار محبت بانٹیں۔ امیمہ سہیل نے کہا اللہ آپ کی عبادتوں اور قربانی کو قبول کریں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، اے آر وائی فلمز عید الاضحیٰ پر سینما گھروں میں دھماکے دار انٹری۔ فلم لو گرو پاکستان سمیت دنیا بھر کے سینماؤں میں ریلیز۔ لو گرو اس سال کی سب سے بڑی فلم ہے جس کو دیکھنے شائقین سینماؤں کا رخ کرنے جا رہے ہیں۔ سلمان اقبال فلمز کی جانب سے یہ مووی عید کے موقع پر شہریوں کے لیے بہترین تحفہ ہوگی۔ بڑی عید کی بڑی خوشیاں اے آر وائی نیوز کے ساتھ، تینوں دن بڑی انٹرٹینمنٹ، ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام، باخبر سویرا، ہوشیاریاں، معصومانہ شو میں پسندیدہ شخصیات سے ملاقات، پرجوش اسپیشل اور کئی دلچسپ پروگرام۔ جہاں بین نے عید قربہ پر دلچسپ واقعات سے خوشیوں کے رنگ بھرے، انداز اپنا اپنا میں شعراء نے مزاحیہ اشعار سنا کر محفل لوٹی۔